السلام علیکم۔ آج ہم جس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہم ہر سال 14 اگست مناتے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا، سب بھی اس لیے 14 اگست مناتے ہیں کہ باجے بجاتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، بلکہ ان کو یہ یاد نہیں کہ کس طرح ہمارے حکمرانوں نے یا پھر قائد اعظم نے کس طرح یہ ملک حاصل کیا۔ کوئی بھی یہ نہیں جانتا، کیونکہ سب کو صرف اپنی آزادی منانے سے ہی غرض ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ کس طرح کون کون سی قربانی دی اور کس طرح انہوں نے یہ ملک حاصل کیا، کب سے یہ جدوجہد چل رہی ہے اور کب سے یہ ملک حاصل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ابھی میں آپ کو اسی کے بارے میں کچھ معلومات دوں گی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں بہت سے لوگ ناقابل شکست سے دوچار ہوئے، جیسا کہ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ہندوؤں نے سارا ملبہ مسلمانوں پر ڈال دیا اور اس طرح مسلمانوں پر بہت سے پہاڑ ٹوٹے۔ انگریزوں نے مسلمانوں پر بہت سے ظلم کیے اور ہندوؤں نے ان کا پورا پورا ساتھ دیا، لیکن کسی نے بھی مسلمانوں کی کوئی فریاد نہ سنی۔ تب سر سید احمد خان بریلوی جیسے مسلمان، سر سید احمد خان کی بہت سی کوششیں تھیں، ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی ان کے مرنے کے بعد بھی یہ کوششیں جاری رکھیں، جیسا کہ 1867 میں جب زبانوں کا رد و بدل کیا گیا، یعنی زبانوں کا تبادلہ کیا گیا، ہندوؤں نے اردو زبان کو چھوڑ کر انگریزی زبان کو اپنانا ضروری سمجھا اور مسلمانوں کو بالکل دبا دیا، مطلب اردو زبان بالکل ختم ہو چکی تھی۔ لیکن سر سید احمد خان نے اس اردو زبان کو دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی اور ان کے ساتھیوں نے بھی بہت سی اہم کارنامے انجام دیے۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس وجود، جس کے بانی گاندھی تھے، اور 1906 میں مسلم لیگ وجود میں آئی، جس کے بانی قائد اعظم تھے اور انہوں نے اس ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ انہوں نے یہاں تک کہ اپنی صحت تک کا خیال نہ کیا۔ ان کے ساتھیوں نے بھی آپ کے ساتھ بہت سی کوششیں کی تاکہ یہ ملک وجود میں آ سکے، لیکن آج ہم کیسے اس ملک کی آزادی مناتے ہیں؟ یہ ملک سے دشمنی نکالتے ہیں، جیسا کہ ہم باجے بجاتے ہیں اور اپنی گاڑیوں کا، اپنی سواریوں کو اس قدر چھوٹا کر لیتے ہیں کہ اس کے دھوئیں سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جو اس چھٹی کو اس لیے مناتے ہیں کہ کچھ آرام کریں گے، جو مزدور ہیں جن کے پاس منانے کے لیے یہی دن ہوتا ہے، وہ آرام کرنے کے لیے یہی دن ہوتا ہے، لیکن جو لوگ یہ باجے بجاتے ہیں ان کا آرام و سکون ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن قائد اعظم نے تو کچھ ایسا نہیں کہا تھا، قائد اعظم نے تو یہ ملک سکون کے لیے لیا تھا تاکہ ملک سے یہ ساری جو بربادیاں ہیں ختم ہو جائیں، جو بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ لیکن ابھی بھی تو ہم اپنے بہن بھائیوں پر ظلم ہی کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ باجے لے کر گلیوں میں نکلتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس گھر میں کون بیمار ہے، لیکن ہم یہ باجے بجاتے ہیں، ہمیں یہ یاد نہیں آتا کہ قائد اعظم نے یہ ملک کس لیے حاصل کیا تھا۔ اب جیسا کہ جب 14 اگست 1847 میں جب ملکوں کا رد و بدل ہو رہا تھا، تو تب جب 14 اگست 1947 کو لوگوں کا رد و بدل کیا جا رہا تھا، تو تب کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ کیا آج وہ قربانیاں لوگوں کو یاد نہیں ہیں؟ قائد اعظم نے 1 سال بعد ہی وہ فوت ہو گئے، انہوں نے اپنی وفات کے بعد بھی ایسے کام کیے جس سے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا۔ آج بھی لوگ اسی آزاد ملک میں پھر رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو آزاد نہیں رہنے دیا۔ آج ہم سب دیکھ سکتے ہیں کس قدر مہنگائی ہے اور لوگ غربت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اس سے اچھا تھا کہ ہم آزادی حاصل نہ کرتے، ہمارے ملک میں تعلیم ہوتی اور لوگ ایک ہنرمند لوگ ہوتے جن کو پتہ ہوتا کہ کس طرح ملک چلانا ہے۔ آج ہمارے حکمران جس طرح ملک چلا رہے ہیں، اس سے ہمارے ملک کا ایک آزادی ختم ہو چکی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آزاد ہیں، باقی رہی کسر تو ہماری عوام نے نکال دی۔ جب ہم لوگ یہ گلیوں میں شور مچاتے ہیں، آبی اور ہوائی آلودگی میں اضافہ کرتے ہیں، ملک سے دشمنی نکالتے ہیں، ہم یہ ملک کی آزادی نہیں مناتے، بلکہ یہ جو ملک کو خراب کرنے کی کوششوں میں ہیں، یہ تو ملک کے غدار ہیں، اور ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو ملک میں ہم
غلط کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ قائد اعظم نے کبھی نہیں یہ چاہا تھا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی کوئی پریشانی ہو. انہوں نے اس پریشانی سے نکالنے کے لیے ہی مسلمانوں کو ایک الگ وطن لے کے دیا تھا، لیکن اب ہم نے اس وطن کو برباد کر دیا ہے. لیکن میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس ملک کے بہتری کے لیے کام کریں، اور یہ جو ہم 14 اگست جس طرح مناتے ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور ہم ملک کی اچھائی کے لیے کام کریں.